عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے اپنا نام بدل دیا؟ ان کا نام تھا عبد کعبہ۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کے بعد ان کا نام رکھ دیا عبد الرحمن۔ تو انہوں نے کہا ہاں عبد الرحمن میرا نام ہے۔ اس نے کہا بھئی رحمان کو تو میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ ہاں میں الہ کو جانتا ہوں، تمہارا نام عبد الہ میں پکارا کروں گا۔ تو مشرک ان کو عبد الہ کہتے اور مسلمان عبد الرحمن کہتے تھے۔ یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یمن جاتا رہتا تھا اور وہاں عسقلان بن عواقف کے مکان پر ٹھہرتا، اور جب بھی میں اس کے پاس جاتا تو ہر دفعہ وہ ایک ہی بات پوچھتا، کیا وہ شخص تم میں ظاہر ہو گیا ہے جس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہے اور نئے دین کو پیش کیا ہے؟ میں کہتا نہیں، ایسا تو کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا اور آپ نے اپنی بات پہنچانا شروع کی۔ میں جب آپ کی دعوت کے بعد جب وہاں اپنے یمن گیا اور اسی کے ہاں ٹھہرا، کاروباری تجارت کا میرا تعلق تھا، اس نے کہا ہاں بھی بتاؤ اب ظاہر ہوا؟ میں کہا ہاں ایسے ظاہر تو ہو گئے، تو مخالفت بھی ان کی بہت زیادہ شدید ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان وہیں جڑ پکڑ گیا اور میں مسلمان ہو گیا واپس آنے کے بعد۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے فلانی جگہ یمن میں ایسا موقع ہوا۔ انہوں نے کہا آؤ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 وہ صحابی جنہیں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک، ان 8 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ 8ویں مسلمان ہیں، کان من السابقین الاولین۔ اور اصحاب شورا جو 6 لوگوں کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے اس میں بھی شامل تھے۔ اور یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک صحابہ میں سے تھے۔ صحابہ کے اندر سب فتوے نہیں دیتے تھے، آج تو ہم سب فتویٰ دیتے ہیں، جس سے مرضی مسئلہ پوچھ لو ہر ایک فتویٰ دینے لگا، جس سے چاہے پوچھ لو، آپ نہ پوچھو وہ خود ہی دے دے گا، ہمارا تو یہ حال۔ لیکن صحابہ کرام بہت محتاط ہوتے تھے زبان سے بات کرتے ہوئے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی بعض علماء کے نزدیک 14 ایسے مفتی تھے اور ایسے عالم تھے، ٹوٹل 149 بتاتے ہیں، ان 149 میں بھی 14 ایسے تھے کہ باقی بھی 135 لوگ ان کی بات آنے کے بعد اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ہمیں تو پتہ بھی کچھ نہیں لیکن اپنی بات سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ بہرحال تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی بات کی وزن اور اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یہ اتنے بڑے صحابی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، ایمان لائے، اس وقت تک دار ارقم ابھی مسلمانوں کو نہیں ملا تھا، بالکل ابتدائی حالات میں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے صرف 2 دن کے بعد ایمان قبول کر لیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی یہ۔ اور وہ تمام تکلیفیں اور پریشانیاں جو اس دور کے مسلمانوں کو کافروں سے لینی پڑیں، اٹھانی پڑیں، وہ ساری کی ساری حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اٹھائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔